it is the son of a spiritual guide, he would have to become the servant of his spiritual guide and must not consider his father but spiritual guide only. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ماشاءاللہ جناب صاحبزادہ شہزادہ سید محمد عثمان فیروزی دامت برکاتہم العالیہ بڑے خوبصورت انداز میں حضور محبوب مرشد کریم کی تقریر کو انگلش میں سپیچ فرما رہے تھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ شہزادے کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور مالک کا یہ فیض تھا قیامت جاری سر فرمائے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، عیدن فقیر فیروزی کے دو رشتہ دار کا مسلمان مومن وفات پا گئے یا شہید ہو گئے یا افواج پاکستان کے سپاہی جو غازی اور شہید ہوئے، ان سب کے لیے دعائے مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقبیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ. صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو اور اللہ تعالی ہمیں شہادت کا درجہ نصیب فرمائے.
دوستو، قرآن کریم کی جو مومنوں کو پیغام دیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کس بدلے میں؟ قیمت کیا ادا کی اس کی؟ اس لیے کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور جب کبھی وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو یقاتلون فی سبیل اللہ ہے، جب وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، فیقتلون، اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ مومن کی شان اور مومن کی نشانی اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی۔ اور اس پر پورا عمل صحابہ کرام نے کیا اور اہل بیت نے کیا، اور خصوصاً اس پر امام حسین علیہ السلام نے مکمل طور پر ثابت کر دیا کہ حق اور باطل کی جنگ میں کبھی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، لشکر کو نہیں دیکھا جاتا، زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر سارا پاکستان ایک طرف ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، آپ تنہا اکیلے رہ جائیں، تب بھی مومن کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا، اور کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ساری دنیا یہ کر رہی ہے تو میں بھی کر لوں، وہ نہیں کرے گا۔ وہ اکیلا کھڑا ہو جائے گا، اکیلا اس کی مخالفت کرے گا، حتیٰ کہ اسے تکلیف پہنچے یا کوڑے پڑے یا جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن وہ حق بات سے کبھی بھی ہٹے گا نہیں۔ اور اس کی مثال ہمارے ائمہ کرام جتنے امام ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ سب کے سب ان کی وفات جیلوں میں ہوئی۔ شہید جو ہوئے تو جیلوں میں ہوئے، کیونکہ آگ اور پانی کی تو کبھی بنتی ہی نہیں ہے نا۔
دنیا دار لوگ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے اندر فرعونیت ہوتی ہے، اور وہ مجبور کرتے ہیں مومنوں کو اس بات پر کہ جو ہم کہیں وہ آپ کریں، اور یہی ان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، ہمارے اپنے ہی ملک کے حالات کو آپ دیکھ لیں کہ کوئی ادارے سے، کسی ادارے سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ نفس پرست ہو چکے ہیں،